السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم اسلامیات کے 250 سوالات اور ان کے جوابات ما تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے AQ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، سورہ نور کون سی سورہ، آیات کتنی اور رکوع کتنے ہیں؟ یہ مدنی سورہ ہے، اس کی 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ قرآن مجید کی 24ویں سورت جس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ 5ویں رکوع کی پہلی آیت اللہ نور السماوات والارض سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ سوال نمبر 2، سورہ نور کا نام کس آیت کی مناسبت سے اور نور کے معنی کیا ہیں؟ آیت نمبر 35 کی مناسبت سے اور نور کے معنی روشنی ہیں۔ سوال نمبر 3، سورہ نور کس سن ہجری کو نازل ہوئی؟ 5 ہجری کو۔ واقعہ افق کی مناسبت سے یہی تاریخ درست ہے۔ سوال نمبر 4، زنا کی سزا 100 کوڑے کا بیان سورہ نور کی کس آیت میں ہے؟ 2 آیت میں ہے سزا کا بیان۔ سوال نمبر 5، مومنہ کے لیے زانی یا مشرک سے نکاح کی ممانعت کس صورت اور آیت میں ہے؟ سورہ 9 آیت 3۔ سوال نمبر 6، واقعہ افق کا بیان کس صورت میں ہے؟ سورہ نور۔ سوال نمبر 7، استئذان کا کیا مطلب ہے؟ اجازت طلب کرنا۔ سوال نمبر 8، اصحاب رسول کو خلافت کی بشارت کس صورت میں دی گئی؟ سورہ نور۔ سوال نمبر 9، پاک دامن عورت پر تہمت کی سزا اور سورہ نور کی کون سی آیت میں بیان کی گئی؟ 80 کوڑے، آیت نمبر 4 میں۔ سوال نمبر 10، لعان کا بیان سورہ نور کی کون سی آیات میں ہے؟ 6 تا 10۔ سوال نمبر 11، آیاتن کا مطلب کیا ہے؟ آیاتن کی جمع نشانیاں۔ سوال نمبر 12، رافعتن کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی تکلیف دیکھ کر دل نرم ہونا۔ سوال نمبر 13، طائفتن کا مطلب اور اس کی جمع۔ جماعت، گروہ، جمع طوائف۔ سوال نمبر 14، لا تؤخذکم کا مطلب نہ پکڑے تمہیں۔ سوال نمبر 15، یرمون کا معنی تہمت لگاتے ہیں۔ سوال نمبر 16، یدرؤ کا مطلب دفع کرتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ سوال نمبر 17، با لام ان کا مطلب اور یہ کیا ہے؟ سے، لیے، سے حروف جار ہیں یہ۔ سوال نمبر 18، الا مگر کن حروف میں شامل ہے؟ استثناء۔ سوال نمبر 19، کل واحد کون سا مرکب ہے؟ اضافی۔ سوال نمبر 20، الیوم الآخر کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی۔ سوال نمبر 21، اصل کا کیا مطلب ہے؟ جس پر کسی چیز کی بنیاد ہو، اس کی جمع اصول ارکان قیاس میں بھی شامل ہے۔
سوال نمبر 22 ہجرت مدینہ کے لیے آنے والے آخری مہاجر کا نام؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 23 قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس کا نام؟ جنگ حنین۔ سوال نمبر 24 غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد؟ 12,000۔ غزوہ حنین میں کفار کی تعداد 20,000 یا 11,000؟ میں نے کئی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے اس کا صحیح جواب نہیں ملا۔ اگر آپ کو صحیح جواب معلوم ہو تو پلیز کومنٹ میں شیئر کر دیں۔ سوال نمبر 25 کس غزوہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ قلعہ شکن آلات دبابہ منجنیق کا استعمال کیا؟ جنگ طائف۔ سوال نمبر 26 ثقیفہ بنو سعدہ میں کس قبیلہ کے افراد اپنے سردار کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتے تھے؟ بنو خزرج سعد بن عبادہ کو۔ ثقیفہ بنی سعدہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کی وہ عمارت تھی جہاں بنو خزرج کا ایک فرقہ بنی سعدہ اپنے اجلاس کیا کرتا تھا۔ سوال نمبر 27 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایرانیوں کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ کون سی؟ جنگ قادسیہ 14 ہجری۔ سوال نمبر 28 حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ جمل۔ سوال نمبر 29 الہ بستی کس نبی کے دور میں تباہ ہوئی؟ داؤد علیہ السلام۔ سوال نمبر 30 پن ہول کیمرہ کس کی ایجاد ہے؟ ابن الحیثم کی ایجاد ہے۔ اسٹرولاب انگریزی ایسٹرولاب ایک آلہ ہے۔ باقی مزید ڈیٹیل نیچے پڑھ لیں۔ سوال نمبر 31 بغداد شہر کی تعمیر کس عباسی خلیفہ کے دور میں ہوئی؟ ابو جعفر منصور۔ سوال نمبر 32 حروف مقطعات سے شروع ہونے والی آخری سورت کون سی؟ سورہ قلم۔ سوال نمبر 33 جارسلس کا ترجمہ قرآن کب شائع ہوا؟ 1734 عیسوی۔ سوال نمبر 34 دا میسج آف دی قرآن کے نام سے ترجمہ کس کا ہے؟ علامہ اسد کا۔ سوال نمبر 35 تفسیر حقائق الفرقان کس مفسر کی ہے؟ حکیم نور الدین۔ سوال نمبر 36 المذاہب الاسلامیہ فی التفسیر کے مؤلف ہیں؟ گولڈ زہر۔ سوال نمبر 37 تفسیر البحر المحیط کے مؤلف ابو حیان اندلسی کی سنِ وفات کیا ہے؟ 745 ہجری۔ سوال نمبر 38 مشعر الحرام کسے کہتے ہیں؟ مزدلفہ کو۔ سوال نمبر 39 طالوت رشتے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ سسر۔ سوال نمبر 40 پاکستان نیم کا حصہ کب بنا؟ 1989 عیسوی میں۔ سوال نمبر 41 دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام کس ملک کا ہے؟ پاکستان کا۔ سوال نمبر 42 فیصل مسجد کا نقشہ کس نے بنایا تھا اور یہ کہاں کا نقشہ ساز تھا؟ ترکی کا ودات
دالوں کی۔ سوال نمبر 43، MI6 کس ملک کی ایجنسی ہے؟ برطانیہ کی ایجنسی ملٹری انٹیلیجنس۔ سوال نمبر 44، خمر کا لغوی معنی کیا ہے اور شراب کو خمر کیوں کہا جاتا ہے؟ ڈھانپنا، چھپانا، پردہ ڈالنا، کیونکہ یہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ سوال نمبر 45، حدیث کے مطابق شراب کن چیزوں سے کشید کی جاتی ہے؟ انگور، کھجور، جو، گندم، شہد۔ سوال نمبر 46، حرمت خمر کے متعلق پہلی آیت کب نازل ہوئی؟ 2 ہجری، سورہ بقرہ 219 آیت۔ سوال نمبر 47، شراب کی ممانعت کے متعلق دوسری آیت کب نازل ہوئی؟ 4 ہجری، سورہ نساء 43 آیت۔ سوال نمبر 48، شراب کے بارے تیسرا اور قطعی حکم کب نازل ہوا؟ 6 ہجری، سورہ مائدہ 90 تا 91 آیت۔ سوال نمبر 49، شراب کی سزا کس نے مقرر کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ۔ سوال نمبر 50، امام شافعی کے نزدیک شراب کی سزا کتنے کوڑے ہے؟ 40 کوڑے۔ سوال نمبر 51، میسر کا معنی و مفہوم؟ مادہ یا سرا کا معنی خوشحالی، آسانی، کیونکہ جوا کھیلنے والا بغیر محنت کے دولت کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ سوال نمبر 52، جوئے کی حتمی ممانعت کا حکم کس صورت میں دیا گیا؟ سورہ مائدہ آیت 90۔ سوال نمبر 53، زوی کا معنی؟ والے، واحد، ذو۔ سوال نمبر 54، الموفون کا معنی؟ پورا کرنے والے، اسم فاعل، واحد، الموفو۔ سوال نمبر 55، ہینون کا معنی؟ وقت۔ سوال نمبر 56، انسا کا معنی؟ عورت، جمع اناس۔ سوال نمبر 57، موسن کا معنی؟ وصیت کرنے والا۔ سوال نمبر 58، جانفن کا معنی؟ بے انصافی، ایک طرف جھکاؤ۔ سوال نمبر 59، آتا کا معنی؟ اس نے دیا۔ سوال نمبر 60، عفین کا معنی؟ معاف کرنا۔ سوال نمبر 61، کوتبہ کا معنی؟ لکھا گیا، فرض کیا گیا۔ سوال نمبر 62، اعتداء کا معنی؟ اس نے زیادتی کی۔ سوال نمبر 63، ابن السبیل کا کون سا مرکب؟ اضافی۔ سوال نمبر 64، فی القصاص میں مجرور کی نشاندہی کریں۔ القصاص۔ سوال نمبر 65، بالمعروف کون سا مرکب؟ مرکب جاری۔ سوال نمبر 66، التفسیرات الاحمدیہ کے مصنف کا نام؟ ملا جیون حنفی۔ سوال نمبر 67، تاریخ اسلام میں سب سے پہلے کون سی تفسیر لکھی گئی؟ تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس۔ سوال نمبر 68، تفسیر خازن کے مصنف کا نام بتائیں۔ شیخ علاؤ الدین علی۔
سوال نمبر 69 مولانا عبدالحق کی تفسیر حقانی کا اصل نام فتح المنان۔ فنون الافنان فی علوم القرآن کے مصنف علامہ ابن الجوزی۔ سوال نمبر 71 قرآن مجید کی تیسری منزل کس سورہ سے شروع اور کس پر ختم ہوتی ہے؟ سورہ یونس سے شروع ہوتی ہے اور سورہ نحل پر ختم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 72 یوم الذلہ کا عذاب کس قوم پر آیا؟ قوم شعیب پر۔ سوال نمبر 73 کس تفسیر کو الدروس الدینیہ کہا جاتا ہے؟ تفسیر المراغی کو۔ سوال نمبر 74 شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن کا دوسرا اہم موضوع کون سا ہے؟ مقاسمہ۔ سوال نمبر 75 کس تفسیر میں معتزلہ کے عقائد کا رد کیا گیا ہے؟ مفاتیح الغیب للرازی میں۔ سوال نمبر 76 مفردات فی غریب القرآن کے مصنف علامہ اصفہانی۔ سوال نمبر 77 مکہ میں سب سے پہلے کاتب وحی شرحبیل بن حسنہ۔ سوال نمبر 78 مدینہ میں سب سے پہلے کاتب وحی ابی بن کعب۔ سوال نمبر 79 قریش میں سب سے پہلے کاتب وحی عبداللہ بن ابی سرح۔ سوال نمبر 80 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت کتنے حفاظ قرآن تھے؟ 22۔ سوال نمبر 81 قرآن مجید میں سب سے پہلا سجدہ تلاوت کہاں آیا؟ سورہ اعراف۔ سوال نمبر 82 یا ایھا النبی کا لفظ قرآن میں کتنی دفعہ آیا؟ 11 دفعہ۔ سوال نمبر 83 حضرت جبیر بن مطعم کون سی سورت کی تلاوت سن کر مسلمان ہوئے؟ سورہ طور۔ سوال نمبر 84 برصغیر میں سب سے پہلے کس زبان میں ترجمہ ہوا تھا؟ سندھی الور کے راجہ کے لیے 884 عیسوی میں ہوا۔ سوال نمبر 85 قلعہ روہتاس کس نے بنایا تھا؟ شیر شاہ سوری۔ سوال نمبر 86 دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی جھیل کہاں ہے؟ یہ ترویلا جھیل لکھا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے، صحیح ہے جھیل میڈ، انگریزی میں لیک میڈ دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی جھیل ہے، اور کینجھر پاکستان کی سب سے بڑی مصنوعی جھیل سمجھی جاتی ہے۔ سوال نمبر 87 GRU کس ملک کا ادارہ ہے؟ مین انٹیلیجنس ایجنسی آف رشیا۔ خلافت عثمانیہ کے کس حکمران کی فوج کا نام ینیچری تھا؟ سلطان اور خان۔ سوال نمبر 89 مغل حکمران شاہ جہاں نے اپنی کس بیوی کی یاد میں تاج محل بنوایا تھا؟ ارجمند بانو بیگم۔ سوال نمبر 90 جنگ حطین کس کے درمیان ہوئی؟ صلاح الدین ایوبی اور عیسائی رینالڈ کے درمیان۔ سوال نمبر 91
قرآن حکیم کے مطابق قوم عاد پر کتنی دیر تک آندھی چلتی رہی؟ 7 راتیں 8 دن۔ سوال نمبر 92، لا خلابت ان کا معنی دھوکہ نہیں چلے گا۔ سوال نمبر 93، اجماع کے لغوی معنی عزم و اتفاق، علماء کا کسی شرعی مسئلے پر اتفاق کرنا۔ سوال نمبر 94، امام شاطبی کی کتاب الموافقات کس موضوع پر ہے؟ اصول فقہ۔ سوال نمبر 95، مراکش کے دارالحکومت کا نام؟ رباط۔ سوال نمبر 96، جس علم سے صیغوں کی پہچان ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اسے؟ علم صرف۔ سوال نمبر 97، ہندوستان میں تاریخ عمارت لال قلعہ کس شہر میں ہے؟ دلی۔ سوال نمبر 98، شاہ ولی اللہ کی کتاب الفوز الکبیر کے تیسرے باب کا عنوان؟ قرآن مجید کا انوکھا اور دلکش اسلوب بیان۔ سوال نمبر 99، جامع البیان فی تفسیر القرآن کے مؤلف؟ ابن جریر طبری۔ سوال نمبر 100، اشتراکی نظام کس معاشی نظام کا رد عمل ہے؟ سرمایہ داری۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز AQ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔